الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ حمد و صلات کے بعد سورہ النساء کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یأمرکم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں۔ کیا حکم دے رہے ہیں؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو امانتیں ہیں آپ کے پاس جس طرح کی بھی، جو اس کے اہل ہیں وہ امانتیں ان کو واپس کر دو، امانتیں ان کی طرف لوٹا دو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے لگو، تم منصف ہو تو فیصلہ کیسے کرنا ہے کہ ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ رب العالمین تمہیں بہترین نصیحت فرماتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہر چیز، تمہاری جو بھی بات ہے وہ سننے والے ہیں، اور اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں جو دو حکم اللہ فرما رہے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کوئی بھی امانت کتنی طرح کی ہو سکتی ہے۔ بیش بار کسی نے آپ کے پاس کچھ بھی رکھا ہے امانت کے طور پر، پیسے ہیں، مال ہے، کچھ بھی ہے، وہ جب مانگے تو اس کو وہ امانت اس کی واپس کر دو۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ کو کہیں فیصلہ کرنا پڑے تو بالکل حق کے مطابق فیصلہ کرو، اور کوئی خواہ تمہارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، یہاں تک کہ تمہارا کوئی باپ ہے، تمہاری اپنی ذات ہے، اس کے باوجود تم نے انصاف کرنا ہے اور حق کی بات کہنی ہے۔ اب یہ آیت میں نے
اس حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے پڑی ہے۔ حالات کیا ہیں آج کل؟ ملک میں الیکشن کا زور ہے اور طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی پارٹیاں الیکشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں، اس لیے کہ اس ملک کا انتظام ہم سنبھالیں گے، ہم چلائیں گے۔ تو ہم کن لوگوں کو چنیں کہ وہ ہمارا، چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، سارے اجتماعی طور پر معاملات سارے حکومت کے پاس ہوتے ہیں، طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، قانون وہ بناتے ہیں۔ تو قانون بنانے والے، حکومت چلانے والے لوگ کون ہیں؟ اب یہ ووٹ جو ہے آپ کا، ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی آ رہے ہیں، دعویٰ والے بھی آ رہے ہیں، دوسری پارٹیاں بھی جو ہیں سیاسی طور پر، وہ سب کچھ ہم نے یہ بات شرعی طور پر آج سوچنی ہے کہ یہ ایک امانت ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے پاس ایک امانت ہے، اپنی رائے، اپنا ووٹ، یہ ایک امانت ہے۔ اب اس امانت میں آپ بددیانتی کرتے ہیں یا امانت اس آدمی کو دیتے ہیں جو اس کا اہل ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ آدمی ہمارے حقوق کا خیال رکھے گا، یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کے لیے یہ جد و جہد کرے گا، یا وہ اپنے قانون بنائے گا اور اپنا روب چلائے گا۔ تو یہ ایک ووٹ یا رائے جو ہے، یہ ایک امانت ہے جو آپ کے سپرد کی گئی ہے کہ آج یہ امانت آپ کس کو دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ اس پہ غور کریں کہ کس آدمی کے پاس میں دے رہا ہوں اپنی رائے تاکہ وہ میرے ملک کا سارا انتظام چلائے، میرے حقوق کی نگہداشت کرے۔ یہ معاملہ ہوا کب تھا؟ اس سے پہلی آیات جو ہیں ساری اور اس کے بعد کی آیات جو ہیں، اس میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل جو ہے ان کی ساری تاریخ بیان فرما رہے ہیں، اور ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں وہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جب انحطاط کے دور میں آئی، یعنی ان کی حالت، نبیوں کی بات وہ مانتے نہیں تھے، بلکہ نبیوں کو یہاں تک کہ شہید کیا، تو ان کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں وہ یہ تھی کہ یہ ذمہ داریاں کے جو مناسب ہے کہ یہ ذمہ داری کس کے سپرد کی جائے، مذہبی پیشوائی ہو یا قومی سرداری ہو کہ اس قوم کا سردار کون بنے، یا یہ سیاسی جو ہے ذمہ داری ہو۔ تو ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو چنا جو بد کردار تھے، جو خائن تھے، خیانت کرنے والے۔ کن کے مقابلے میں؟ نبیوں کے مقابلے میں، نیک لوگوں کے مقابلے میں، جو اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ ہی کے قانون کی اطاعت کرنے والے تھے، ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو انہوں نے چنا اور ان کے سپرد اپنی ذمہ داریاں کر دیں۔ تو آج اسی ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں کن لوگوں کو دیں، ہم اپنی یہ امانت جو ہمارے پاس ہے، تو یہ سرداری ہم کس کے سر پہ تاج رکھیں؟ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جب امانت آپ کے پاس ہو، حالانکہ یہ آیت تو عام ہے، کسی طرح کی بھی امانت ہو، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ امانت کسی کی طرح کی بھی ہو، لیکن یہ بھی ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ اب اس کو ہم کس کی طرف، میں ایک سیاسی بات نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگرچہ یہ جو نظام ہے جمہوریت کا نظام، یہ کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، یہ تو انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہماری اسلام میں تو خلافت ہے کہ ایک خلیفہ ہو، لیکن کتنی صدیاں ہوں گی کہ وہ خلافت ختم ہو چکی، اور ہم مسلمان اتنے ہیں کوئی خلیفہ نہ بنا سکے۔ ہم کو بانٹ دیا گیا ٹولیوں میں، مختلف ملکوں میں، اور ہم ہی آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ تو
لیکن چونکہ اب اس نظام میں ہم رہ رہے ہیں تو اس نظام میں بھی تو کم از کم ایسے لوگ آئیں جن کے اندر اللہ کا خوف ہو، کیونکہ یہ پیشوائی ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں، یہ سرداری ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ فرما رہے ہیں، یہ تمہارے پاس لوگوں امانت ہے۔ اب یہ امانت آپ کن کو دیتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ دوسری کمزوری تھی ان میں کہ وہ انصاف کا انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا بنی اسرائیل میں، اور ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتے تھے جو مشرکین مکہ تھے، اور انہیں جا کر کہتے تھے کہ آپ مسلمانوں سے بہتر ہیں، حالانکہ مسلمان ان کا اخلاق، ان کا کردار اور ان کی جو ہے تقوی کس حد تک تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو کتاب ہم نے دی تھی، تو اللہ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اے میرے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو لوگ یہ منہ سے کہتے ہیں منافق کہ ہم ایمان لائے، جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ سے پہلے کتابیں آئی ہیں ہم ان پر بھی ایمان لائے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ اپنا فیصلہ طاغوت یعنی شیطان نما جو انسان ہیں دنیا میں ان کے پاس لے کر جائیں۔ کتاب و سنت کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرانا چاہتے۔ وما امروا ان یکفروا بھی، جب کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں دنیا دار، وہ سردار بنے بیٹھے ہیں، ان کے پاس نہیں، نیک لوگ جو انبیاء ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے فیصلے کراؤ۔ تو جو ان کے پاس فیصلہ نہیں لے کر جاتا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں کہ اے نبی تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ جب تک آپ کی عدالت میں فیصلہ لے کر نہیں آتے، پہلی بات ان کا ایمان نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور دوسری بات ہے کہ جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے میں ان کے جی میں رتی بھر کوئی گھٹن نہ ہو، خوشی کے ساتھ کہ یہ نبی کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اس کو مان لیں، تب ہے ان کا ایمان۔ آج آپ ذرا اس پہ غور کر لیجئے کہ ہم میں بھی اختلاف ہوتے ہیں تو ہم کدھر بھاگتے ہیں، کن سے فیصلے کرواتے ہیں؟ پولیس کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگ جن کو کلمہ نہیں آتا، طہارت کا نہیں ان کو پتہ، ہم بھاگتے ہیں اس کی طرف۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی عالم دین اچھا جو دین کو سمجھنے والا ہے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو جی یہ جھگڑا ہم میں پیدا ہوا ہے، قرآن و سنت کے مطابق آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، اور قرآن و سنت کے مطابق جو وہ فیصلہ کر دے اس پہ سر تسلیم خم کر لیں۔ یہ ہے اصل ایمان۔ تو بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جن کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کرنے والے ہیں، اور یہ نہیں کہ انصاف کو قتل کرنے والے لوگ یہ وہ بنی اسرائیل تھے اور وہ منافق تھے، ان کی حالت تھی۔ یہ ایک گواہی ہے جو ہم نے دینی ہے۔ گواہی کی کتنی تاکید ہے قرآن و سنت میں۔ ووٹ کیا ہے؟ آپ نے گواہی دینی ہے نا جی یہ آدمی اچھا ہے، اس آدمی کو ہم اپنا سارا کاروبار حکومت جو ہے اس کے سپرد کرتے ہیں یا ان لوگوں کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ پارٹی جو ہے، اب پارٹیاں بن چکی ہیں اور ان پارٹیوں کا حال یہ ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی آ کے اگر پارٹی گندی تو اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں کیا ہے؟ ہم پر ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ تم نے گواہی دینی ہے اللہ کی خاطر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو قوامین للہ، اللہ کی خاطر
सच्ची गवाही पर कायम हो जाओ। ये तो है एक मोमन को हुक्म। अब हमने गवाही देनी है कि ये आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है कौन है इनमें। अगर हम गलत गवाही देंगे, गलत आदमी को वोट देंगे, अपनी गवाही उसके पलड़े में डालेंगे, फ़ायदा तो उसको पहुंचेगा, लेकिन हम तो गुनाहगार, हमने गलत फैसला किया है। आप जिसको चाहें वोट दें या उसको अपनी गवाही दें, लेकिन गवाही एक ऐसी चीज़ है कि आपको मैंने अर्ज़ किया था पिछला जुमे भी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बैठे थे सहाबा में और ऐसे टेक लगा कर बैठे हुए थे। तो बात आई ना जब गवाही की कि गवाही, तो आप टेक लगा के सीधे बैठ गए और फरमाने लगे बार बार कि झूठी गवाही, झूठी गवाही जो देगा जहन्नम है उसके लिए, झूठी गवाही। और बार बार इस बात को फरमा रहे थे। साहबा कहते हैं कि हमारा जी चाहता था कि अल्लाह के रसूल आप चुप हो जाए। ये गवाही जो है, ये आपका वोट जो है किसी के बारे में, इसकी हैसियत एक गवाही की भी है कि आप गवाही दे रहे हैं जी ये आदमी अच्छा है। अब आप देखेंगे कौन अच्छा है, कौन जाकर पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी अच्छे तरीके से वो अदा कर सकता है। अगर हम इसको दूसरी सूरत में देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने फरमाया कि ये एक सिफारिश भी है। ये जो आप अपनी राय देंगे गवाही भी है, ये आपके पास अमानत भी है, और इसमें आप अगर गलत आदमी को देंगे आप खयानत करेंगे, और अगर आप गलत आदमी को देंगे तो आप झूठी गवाही दे रहे हैं, हालांकि वो आदमी ठीक नहीं है। और कितने हैं ये कब्ज़ा ग्रुप और ये मार धाड़ करने वाले, हैं जी, ये बड़े बड़े लुटेरे पूरे पाकिस्तान को हम अगर उनके बारे में गवाही देते हैं तो आपकी गवाही जो है उसका हाल क्या होगा हदीस में। उसके बाद मैंने अर्ज़ किया कि ये जो है वोट की एक अहमियत, ये एक सिफारिश है। आप किसी के बारे में सिफारिश कर रहे हैं। कुरान में क्या आता है, मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीब मिनहा व मन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन यकुल्लहु किफ़्लुम मिनहा, कि अगर तुम सही सिफारिश करोगे तो उसका तुम्हें सवाब मिलेगा। एक अच्छे आदमी की या किसी जो हकदार आदमी है उसकी जाकर सिफारिश करते हो कि जी उसको हक नहीं मिल रहा, किसी भी हुक्मरान के पास, मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीब मिनहा, उसका सवाब आप लोगों को भी मिलेगा। ये एक सिफारिश भी है। इसकी कितनी हैसियतें हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अमानत है, गवाही है, ये सिफारिश है। और उसके बाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आदमी जो है कितना बदबख्त है और बदनसीब है। मन शर्रन्नास मंज़िलतन इंदल्लाह यौमल क़ियामा, सबसे बदतरीन इंसान अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन वो आदमी होगा, अब्दुन अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही, जिसने अपनी आखिरत को किसी आदमी के लिए आखिरत उसकी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर लिया। हदीस क्या है फिर सुन लीजिए, मन शर्रन्नास, लोगों में से बदतरीन आदमी, मंज़िलतन इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ वो मंजिल के लिहाज से, वहाँ मर्तबे के लिहाज से सबसे बदतरीन आदमी कौन है क़यामत के दिन, अब्दुन, ऐसा आदमी, अज़हबा आखिरतहु, जिसने अपनी आखिरत को एक आदमी की दुनिया बनाने के लिए दांव पे लगा दिया। आप दुनिया तो बननी है किसकी, जो MNA बनेगा, क्या मौज उसके पास होगी, गाड़ियाँ होंगी, हाँ जी, पैसे होंगे, ठेके होंगे, और उन ठेकों में से आधा हिस्सा उसका होगा।
اس کی دنیا بنانے کے لیے جو آدمی اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہا ہے، تم نے تو غلط گواہی دے دی نا۔ جو امانت تیرے پاس تھی وہ امانت تم نے خیانت کی، وہ ووٹ ایسے آدمی کو دیا کہ جو خائن ہے، وہ امانت، وہ گواہی تم نے ایسے آدمی کے بارے میں جھوٹی گواہی دی کہ یہ آدمی اچھا ہے، تم نے اپنی آخرت خراب کر لی ہے اس آدمی کے دنیا بنانے کے لیے۔ سب سے بدترین انسان قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہے۔ اب یہ ووٹ دے کے یہ لوگ جو جاتے ہیں، پارلیمنٹ بنتی ہے، پارلیمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک اسلامی ملک جو ہے وہاں پارلیمنٹ کا کوئی اس کے سوا نہ کام ہے نہ فائدہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون اور اللہ کے رسول کے قانون کو نافذ کرنے کی سوچے کہ یہ قانون کیسے، ہم قانون بن چکا، قانون کیا ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور اللہ نے قانون کو مکمل کر دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو آج تمہارا دین مکمل۔ حجۃ الوداع نبی علیہ السلام نے جب آخری حج کیا، ایک ہی کیا تھا آپ کی زندگی میں، ایک ہی حج کیا جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس حج کے 80 دن کے بعد اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہ آخری آیت جو احکام میں آپ نے بیان کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں آج تمہارا دین مکمل، کوئی کمی پیشی نہیں، اس میں نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس دین سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ یہ ہے تمہارا آئین اور یہ ہے تمہارا قانون۔ اب قانون تو ہمارے پاس ہے، آئین بھی ہمارے پاس ہے، اور ہمارا قانون اور آئین جو ہے یہ لوگوں کا محتاج تو نہیں ہے، یہ تو بن چکا۔ اب پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ اگر پارلیمنٹ وہاں بیٹھ کر اس قانون کو تبدیل کرتی ہے تو کیا وہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے؟ وہ اگر وہاں بیٹھ کر ایسے قوانین منظور کرتی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، یہ ٹرانسجنڈر کا آپ قانون دیکھ لیے، وومن پروٹیکشن کا قانون دیکھ لیجئے، اس طرح کے یعنی مغرب کے دباؤ میں آ کر پارلیمنٹ کا کوئی اور کام نہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو ہم نے اس ملک میں یا ان عوام میں انہوں نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہم اس کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں، یہ سوچنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہم یہ قانون اپنا بنائیں۔ وہ تو جو آدمی اپنا قانون بناتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اپنا قانون بناتے ہیں وہ تو کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فاسقون۔ جو خود بناتے ہیں قانون وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اب پارلیمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی پارلیمنٹ میں جا کر ہم اپنے قانون نہیں بناتے؟ قرآن و سنت کے قانون کو انسانوں کے لیے اللہ کا قانون محتاج نہیں ہے کہ اس کی منظوری جو ہے وہ انسان دیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے اور وہ پارلیمنٹ میں جا کے جی اس کی منظوری جو ہے وہ انسان دیں، یہ بیٹھے ہوئے۔ کیا حالت ہے ان کی دین کی؟ جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی وہ بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، تو پارلیمنٹ منظور کرتی ہے کہ جب تک یہ قانون پارلیمنٹ نہیں منظور کرے گی یہ ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ پارلیمنٹ قرآن و سنت کے قانون کو نہ بدل سکتی ہے، وہ تو اسی طرح، لیکن یہاں یہ ہمارے لوگ جا کے ہمیں قرآن و سنت یہ بتاتا ہے کہ دین کی بنیادی جو عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ آدمی کافر ہے۔ یعنی ہمارے دین کو نہیں مانتا،
وہ ہماری پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ جو ہمارے دین کو نہیں مانتا، چونکہ انہوں نے قانون بنانا ہے، انہوں نے قانون نافذ کرنا ہے، اور قانون بنایا ہے، صرف اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کر سکتے، کیا کریں۔ نماز ہے، اب لوگوں کو نمازی کیسے بنائیں، کس طرح کمیٹیاں بنائیں ہر جگہ کہ وہ لوگوں کو نماز کی تلقین کریں یا نماز کے لیے اٹھائیں۔ یہ کام ہے پارلیمنٹ کا۔ پارلیمنٹ یہ نہیں کہ اپنا کہ جی یہ جو ہے 18 سال کی آدمی جا کر کہے اس میں کہ جی میں تو محسوس ہو رہا ہے کہ میں تو لڑکی بن رہا ہوں، لڑکا جا کے کہے کہ جی میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ میں لڑکی بن رہا ہوں، اور اس کو آپ اس کے ووٹ کے اس کے شناختی کارڈ کے خانے میں اس کو لڑکی لکھ دو۔ یہ قانون پارلیمنٹ کا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ یہ کام کرے، اور نہ کوئی کافر آدمی، نہ کوئی دین کے بنیادی عقائد جو ہیں توحید پر، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا، جو ارکان اسلام ہے ان کا انکار کرنے والا آدمی، نہ کوئی وہ ممبر بن سکتا ہے مجلس شورا جسے آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ کوئی کافر عہدہ حاصل نہیں کر سکتا مسلمانوں کا۔ پہلے تو اللہ کے رسول نے عہدہ پیچھے بھاگنا، میں نے حدیث حضرت ابن سمرہ کی سنائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کا امیر بنا، تو آپ نے فرمایا کہ سمرہ آپ لا تسأل الامارہ، امارت کا سوال نہ کرو، اگر تو سوال کر کے تو نے امارت لی تو وہ وکلتا الیہا، تو اس کی ذمہ داری ساری آپ پر ڈال دی جائے گی۔ اگر بغیر مانگے آپ کو دی گئی تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ اب یہ سارا نظام جس میں ہم چل رہے ہیں، اس میں قادیانی کیا، بد عقیدہ لوگ کیا، کافر کیا، ووٹ لیتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور شراب کے لائسنس منظور کرتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ اسلامی ملک کی پارلیمنٹ کا یہ کام تو ہے نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے لیے اب لوگ کہ چلانا کیسے ہے ملک کو، تو اس کے لیے جس آدمی کو آپ وہاں بھیجیں گے، میں آج ایک ویڈیو سن رہا تھا کہ وہ آدمی کہہ رہا تھا جی جو بھی سڑک بننی ہوتی ہے، کوئی چیز حکومت کی بننی ہوتی ہے، 70% اس سے پہلے ہی بجٹ جو ہے وہ ٹھیکیدار سے لے لیا جاتا ہے، اس علاقے کا MNA لے لیتا ہے، SDO لے لیتا ہے، ایکشن لے لیتا ہے، اور وہاں 30% سارا خرچ ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسا آدمی ہے جو اس چیز کو روکے گا؟ تو پارلیمنٹ میں ہم نے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ اسلامی قانون تو یہ ہے کہ سربراہ مملکت جو ہے جب وہ ذہنی طور پر معزول ہو جائے تو اس کو معزول کر دو، لیکن یہاں جو ہے ہمارا قانون ہے کہ 5 سال یہ الیکشن میں الیکٹ ہوا ہے، یہ 5 سال پورے کرے گا۔ اسلام میں یہ ہے کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ ایک آدمی کی شہادت اور 2 عورتوں کی شہادت برابر ہے، اور ہمارے ہاں یہ سب کچھ اس جمہوری نظام میں بات کر رہا ہوں، نیک ہو بد ہو، عورت ہو مرد ہو، اس کو پوری جو ہے یہ برابری عطا کی گئی ہے۔ اور 18 سال کا وہ آدمی ہو جائے گا بچہ، تو وہ عورت ہو، بچی ہو، بچہ ہو، وہ ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ تو یہ نہ، اور تیسری بات اس میں کہ اکثریت جو ہے، جو لوگ جن کو زیادہ ووٹ مل جائیں گے وہ جی حکمران بن جائیں گے۔ قرآن اس کو کہتا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَلَا تُطِعِ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے میرے نبی، زیادتی کو نہ دیکھو کہ زیادہ لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس لیے اکثریت جسے آپ کہتے ہیں، قرآن و سنت میں اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حیثیت کس کی ہے؟ تھوڑے لوگ بھی ہوں
लेकिन वो कुरान और सुन्नत के कानून से इधर उधर हिलने वाले ना हों, उनकी इताअत है आप पर ज़रूरी। अगर एक इदहाम है जिनको कुछ पता नहीं कुरान और सुन्नत का, आप उनका साथ देते हैं, तो याद रखिए अल्लाह के यहाँ तो आप दे दिया, आपने अपनी राय भी दे दी, अपनी अमानत भी उनके सुपुर्द कर दी, आपने शहादत भी दे दी, उनकी सिफारिश भी कर दी, लेकिन आपको क्या मिला? अल्लाह के यहाँ आप जवाब दें। मैंने आपके सामने ये हदीस बयान की है कि सबसे बदतरीन इंसान क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ वो होगा जो किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत ख़राब करता है। तो मेरे भाइयों, ये थी मुख्तसर बात, इस पे बड़ी लंबी, ना ये सियासी बात है, ना मेरा इसमें किसी को फेवर है कि कोई कौन आपके सामने मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी अमानत, आपकी शहादत, आपकी सिफारिश का कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं बताया है। अब ये आप पर है कि आप, मैं तो वैसे ही इस निज़ाम को नहीं समझता कि ये शरई निज़ाम है। हमारा खिलाफत का निज़ाम शायद अल्लाह पाक को इंसान पैदा कर दे या हमारी ज़िंदगी में हम देख लें, वरना ये चल रहा है, हम मजबूरन इसमें ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें फ़हम अता फरमाए। वाह।